بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو صورتحال ہے بے حیائی کی، تاریخ کی سب سے بری صورتحال اس وقت ہے۔ عورتیں نہیں قابو میں مردوں کے، مرد اپنے گھروں میں کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، اور یہ ناکامی مردوں کو تسلیم کر لینی چاہیے۔ عورتیں اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی۔ جس طرح اسلام نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، بالکل اس کے مخالف سمت میں کام کر رہے ہیں۔ ہم ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دینے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ہم عقیدتیں تو ان ہستیوں سے رکھتے ہیں، ہم ختم تو ان ہستیوں کا دلاتے ہیں جو شرم و حیا کی پیکرا ہیں۔ ہم عقیدتیں ان ہستیوں سے رکھتے ہیں جو شرم و حیا کی مجسمہ ہیں، لیکن ان کی سیرت کو پس پشت ڈال دیا، فراموش کر بیٹھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ سے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ عورت کی حیا کس میں ہے۔ جس طرح بسا اوقات استاد اپنے شاگرد کی قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس سے سبق سنتا ہے یا سوال پوچھتا ہے، حضور اپنی بیٹی کی قابلیت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے پوچھا بیٹی بتاؤ عورت کی حیا کس میں ہے، تو آپ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ عورت کی حیا اس میں ہے کہ نہ عورت کے چہرے کو کوئی غیر محرم دیکھے اور نہ ہی عورت کسی غیر محرم کو دیکھے۔ لیکن آج ہم بالکل اس طرح کا اسلامی معاشرہ تشکیل دینے میں ناکام ہو چکے، اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، فراموش کر بیٹھے۔ آج یہ وقت ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ یاد رکھیں، فرمایا کل بروز قیامت جب ایک عورت کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا تو وہ اکیلی نہیں جائے گی، وہ اپنے ساتھ 4 مردوں کو لے کر جہنم میں جائے گی۔ وہ 4 مرد کیسے اور کون سے، وہ کیسے جہنم میں لے کے جائے گی؟ اور چاروں اس کے سب سے زیادہ قریب، اس کے محرم۔ سب سے پہلے اس کا باپ، اس کا خامن، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا، یہ چاروں اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ جب ایک عورت کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا، وہ رب کی بارگاہ میں کہے گی کہ اے میرے مالک، میری بات، میری فریاد کو سنا جائے، تو اس کی بات کو سنا جائے گا۔ وہ کہے گی کہ یا اللہ آج جن گناہوں کے سبب مجھے جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے، اس کی ذمہ دار میں اکیلی نہیں، میرا باپ بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ وہ باپ جس نے اپنی ساری زندگی محنت و مشقت کرتے ہوئے گزاری، اس نے جہیز میں اپنی بیٹی کو ہر چیز مہیا کی، ہر چیز دی۔ اس نے بیٹی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیوں میں بھیجا، اخراجات کو برداشت کیا، اس نے بیٹی کی آسائشات کو پورا کیا، بیٹی کی خواہشات کو پورا کیا تاکہ بیٹی خوش رہ سکے۔ اس نے بیٹی کو ہر دنیا کی چیز دی، لیکن دینی تعلیم سے اسے محروم کیا۔ اس سے بیٹی کو نہیں دیا تو دین نہیں دیا۔ وہ کہے گی کہ مالک میرے باپ نے مجھے نیکی اور بدی کے مابین فرق نہیں بتایا، کہ بیٹی پردہ کرو، نماز پڑھو، اسلامی تعلیمات کے بارے میں مجھے آگاہ نہیں کیا۔ تو حکم ہوگا اس کے ساتھ اس کے باپ کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ وہ کہے گی کہ یا اللہ میرا خامن بھی برابر کا شریک ہے۔ باپ کے بعد میری تربیت کا جوہر، میری عصمت کا جوہر میرے خامن کے ہاتھ میں تھا۔ طلاق، سب سے بڑی دھمکی طلاق اس کے پاس تھی، جو چاہتا مجھ سے منوا سکتا تھا، اور اس نے باتیں منوائی، میں نے اس کی باتوں کو پورا بھی کیا، لیکن اس نے دین کے معاملے میں میری کوئی رہنمائی نہیں، اس نے نیکی اور بدی کے مابین مجھے کوئی فرق نہیں بتایا، پردے کا حکم نہیں اس نے مجھے دیا، اسلامی تعلیمات سے اس نے مجھے محروم رکھا۔ تو حکم ہوگا اس کے ساتھ اس کے خامن کو بھی لو، باپ کو بھی لو، تینوں کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ کہے گی کہ یا اللہ میرا بھائی بھی برابر کا شریک ہے، میرے بھائی نے کبھی مجھے بدی سے نہیں روکا، بدفعلی سے نہیں روکا۔ اب وہ بھائی وہاں کیا جواب دہ ہوگا جو خود چوکوں میں کھڑے ہو کر، سڑکوں پہ پھٹوں پہ بیٹھ کر آتی جاتی عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو بد نگاہی سے دیکھتا ہے، وہ کیا وہاں جواب دہ ہوگا؟ تو حکم ہوگا اس کو بھی لو، اس کے باپ کو، اس کے خامن کو، اس کے بھائی کو، چاروں کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ کہے گی کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی برابر کا شریک ہے۔
تم نے یا اللہ تو نے ممتا کی تڑپ میرے سینے میں رکھی تھی، اس کی ہر خواہش کو میں نے پورا کیا، یہ جو چاہتا مجھ سے منوایا اس نے، اور منوا سکتا تھا اس کی میں نے ہر ضد کو پورا کیا، لیکن اس نے دین کے معاملے میں مجھ سے کوئی ضد کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ماں پردہ کرو، اگر پردہ نہیں کرو گی یا نماز نہیں پڑھو گی تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں تجھ سے ناراض رہوں گا۔ اس نے دین کے معاملے میں کوئی اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ تو وہاں کیا جواب دہ ہوں گے جب ایک عورت کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا تو اس کے ساتھ 4 مرد جہنم میں جائیں گے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنا لیں، ہم ان ہستیوں کو اپنا لیں کہ جن ہستیوں سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، ہم ان ہستیوں کی سیرتوں کو اپنائیں جن سے ہم عقیدت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا ان